بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبیوں رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ عظمتوں والے، فضیلتوں والے اور شانوں والے انسان ہیں، ان کی افضلیت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت، یہ عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آپ کی افضلیت قطعی ہے اور اجماعی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ جو لفظ اتقا بولا ہے اللہ کریم نے، اس میں تفضیل ہے، اور اس کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی انسان۔ تو اللہ کریم نے سورۃ اللیل 30ویں پارے کی آیہ مبارکہ میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اور اس کے ساتھ دیگر جو آیات ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اس پر امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ معالم التنزیل میں فرماتے ہیں یرید یعنی صدیق فی قول الجمیع، تمام مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ آیہ مبارکہ سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ایسے امام راضی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اجمع المفسرون ہنا ان المراد الاتقى ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام راضی فرماتے تمام مفسرین نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں الاتقى، سب سے بڑا پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح امام حازن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا الاتقى ہنا ابو بکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین۔ فرماتے ہیں تمام مفسرین کی اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ الاتقى، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جبریل امی کی زبان سے امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المعجم الاوسط میں 6448 نمبر حدیث مبارکہ روایت کی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18 پہ۔ حضرت سعد بن زوارہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاطب الناس، میں نے حضور کو دیکھا، حضور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فالتفت التفاتۃ فلم یری ابا بکر، تو سرکار نے مجمع میں دیکھا ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے تھے، موجود نہیں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر ابو بکر، سرکار نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں۔ یہ جملہ بولا تو آپ وہاں نہیں تشریف فرما تھے، نہیں حاضر خدمت تھے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا ان روح القدس جبریل اخبرنی آنفا، ابھی جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جبریل امین ان خیر امتک بعدک ابو بکر الصدیق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ترین ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ جبریل امی کی زبان سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت۔ اگر اس سے نیچے آئیں تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین ساری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں 3668 نمبر حدیث روایت کیا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عمر نے یہ جملے بولے تھے بل نبایعک انت، اے ابو بکر آج ہم تمہاری بیعت کریں گے، کیوں؟ فانت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 3 جملے بولے، کہا ابو بکر تم ہم سب کے سردار ہو،
تم ہم سب سے زیادہ عظمتوں والے ہو، اور تم ہم سب میں سے بڑھ کر حضور کو زیادہ محبوب تھے، اس لیے آج تمہاری بیعت ہوگی۔ تو یہ 3 جملے بولیں، انت سیدنا و خیرنا و احبنا، اس میں تفضیل کسی کے دوا احبنا، کہ ابو بکر تم سب سے زیادہ حضور کو محبوب تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کنز العمال میں صدیق اکبر کے فضائل کا جو چیپٹر ہے، اس میں 3057 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر، اس امت میں سب سے زیادہ عظمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی پاک کے بعد باقی ساری انسانیت اس میں آ جاتی ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ فی صحابہ میں حضرت ابو بکر کی سب سے زیادہ عظمت ہے، کہا بعد نبی، حضور کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ عظمت ابو بکر صدیق کی ہے۔ قال غیر ھذا بعد مقامی ھذا فهو مفتر، کہا اگر اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ جملہ بولا جائے تو وہ بہتان باندھنے والا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي، جو ایک بہتان باز آدمی کی جو سزا ہے، جو اسے سزا دی جاتی ہے، اس کی وہی سزا دی جائے گی اسے، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایسے ہی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی روایات ہیں، ایک میں سنا دیتا ہوں، باقی یہ مستقل انشاءاللہ میں بیان ریکارڈ کرواؤں گا کہ حضرت مولا علی نے صدیق اکبر کی جو افضلیت بیان کی ہے۔ صرف ایک میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری میں 3671 نمبر حدیث روایت کی ہے۔ مولا علی کے بیٹے ہیں محمد بن علی، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ قال، مولا نے فرمایا ابو بکر۔ قال ثم من، قلت ثم من، پھر میں نے کہا کہ ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، پھر کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام لیا۔ پھر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں نے سوال کیا تو کسی اور کا نام لیں گے، تو پھر میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ پھر اس کے بعد آپ کا مقام ہے۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اس مقام پر عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے کام فرد ہوں۔ چونکہ یہ بیٹے تھے تو اس لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے عاجزی کرتے ہوئے یہ جملے بولے، وگرنہ جہاں بیٹے نہیں تھے، دوسرے مقام پر تاریخ دمشق کہ جلد نمبر 44 صفحہ 196 پر ہے، اسبغ بن نباتہ جو ہیں، جب انہوں نے یہی سوالات کیے تو ان کو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں پہلے یہی 2 جواب دیے، کہا کہ ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر۔ پھر جب تیسرا سوال کیا گیا تو پھر حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ثم عثمان، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا نمبر ہے۔ قلت ثم من، اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بعد کس کی فضیلت ہے؟ تو قال ثم انا، یہاں پر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں فرمایا اس کے بعد میری فضیلت ہے۔ اب انشاءاللہ اس پر مزید احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی۔